آج ہم ایک ایسے رشتے کا ذکر کر رہے ہیں جو محض معلومات پر مبنی نہیں بلکہ ایک مکمل خاندانی پس منظر سوچ حالات اور وقت کے ساتھ بننے والے فیصلوں کی کہانی ہے۔ یہ رشتہ کسی جلد بازی دباؤ وقتی جذبات کے تحت سامنے نہیں آیا بلکہ برسوں کے مشاہدے حالات کے اتار چڑھاؤ اور خاندان کی مشترکہ سوچ کے بعد پیش کیا جا رہا ہے۔ عائشہ خان، جن کی عمر 38 سال ہے، لاہور کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس نے ہمیشہ عزت، خاموش وقار اور عملی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ خاندان نہ تو نمود و نمائش پر یقین رکھتا ہے اور نہ ہی غیر ضروری باتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل پہچان انسان کا رویہ، سوچ اور مشکل وقت میں کیا گیا فیصلہ ہوتا ہے۔ عائشہ خان اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اگرچہ ان کے بھائی موجود ہیں مگر گھر میں بیٹی صرف وہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ گھر کی لاڈلی بھی رہیں اور ذمہ داری اٹھانے والی بھی۔ والدین نے انہیں کبھی اس احساس میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اکلوتی بیٹی ہونے کا مطلب کمزوری ہے، بلکہ بچپن ہی سے انہیں اعتماد دیا گیا، بات کرنے کا موقع دیا گیا اور ہر معاملے میں ان کی رائے کو اہم سمجھا گیا۔ ان کے والد ایک کاروباری شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ محنت، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ گزارا۔ کاروبار میں انہیں اتار چڑھاؤ دونوں دیکھنے کو ملے مگر انہوں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان میں فیصلے جذبات پر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ عائشہ خان نے اپنے والد کو ہمیشہ معاملات کو تحمل سے سلجھاتے دیکھا اور یہی انداز ان کی اپنی سوچ میں بھی جھلکتا ہے۔ یہ خاندان لاہور میں کئی دہائیوں سے مقیم ہے۔ رشتہ داریاں، سماجی تعلقات اور خاندانی روابط سب متوازن انداز میں قائم ہیں۔ کسی سے بلا وجہ قربت نہیں اور کسی سے غیر ضروری دوری بھی نہیں۔ یہی ماحول عائشہ خان کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ عائشہ خان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ والدین اور خاندان کے ساتھ گزرا۔ انہوں نے تعلیم مکمل کی، سماج کو دیکھا، لوگوں کے رویوں کو سمجھا اور وقت کے ساتھ یہ بات جان لی کہ شادی صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک طویل ذمہ داری ہے۔ اسی لیے انہوں نے کبھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ان کے سامنے مختلف اوقات میں رشتے آئے، بات چیت بھی ہوئی مگر کہیں سوچ نہیں ملی، کہیں وقت مناسب نہیں لگا اور کہیں خاندانی معاملات آڑے آئے۔ انہوں نے ہر بار یہی سوچا کہ اگر بات مکمل اطمینان کے ساتھ آگے نہ بڑھے تو بہتر ہے رک جانا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 38 سال کی عمر میں بھی وہ اپنے فیصلے پر مطمئن ہے کیونکہ انہوں نے کبھی خود پر خاندان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عائشہ خان کی زندگی میں شادی کا تصور کبھی ختم نہیں ہوا، بس وہ اسے وقت اور حالات کے مطابق دیکھتی رہی۔ ان کا ماننا ہے کہ زندگی میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو فیصلہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ آج جب یہ رشتہ پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک مکمل سوچ موجود ہے۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی کو ایک ایسا ہمسفر ملے جو نہ صرف اس کی زندگی کا حصہ بنے بلکہ خاندان کے ساتھ بھی ایک متوازن تعلق قائم رکھ سکے۔ اسی وجہ سے گھر داماد کے تصور کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ والدین اور بیٹی کے درمیان فاصلہ نہ آئے۔ تاہم یہ کوئی سخت شرط نہیں بلکہ ایک ترجیح ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ شادی کے بعد عائشہ خان اپنے ہونے والے شوہر کو ایک مہنگی گاڑی بطور شادی کا تحفہ دیں گی۔ یہ تحفہ کسی دباؤ لالچ کے طور پر نہیں بلکہ عزت اور اعتماد کی علامت کے طور پر ہوگا۔ خاندان چاہتا ہے کہ رشتہ شروعات ہی سے واضح اور صاف نیت کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ سب کچھ ایک دن ایک لمحے میں طے نہیں ہوا، یہ سوچ وقت کے ساتھ پختہ ہوئی ہے۔ والدین نے بیٹی کی نفسیات، مزاج اور خواہشات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب زندگی کے اگلے مرحلے کے لیے ایک مناسب ساتھی کی تلاش کی جائے۔ عائشہ خان یہ مانتی ہیں کہ شادی کے بعد زندگی میں بہت سی چیزیں بدلتی ہیں مگر اگر بنیاد مضبوط ہو تو ہر تبدیلی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ کسی غیر حقیقی توقع کے ساتھ اس رشتے کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ عائشہ خان کی زندگی میں ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہے وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی ذمہ داریوں کا احساس۔ جب انسان جوانی کے ابتدائی برسوں میں ہوتا ہے تو فیصلے اکثر خواہشات کے گرد گھومتے ہیں لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے فیصلوں میں گہرائی آتی ہے۔ عائشہ خان بھی اسی مرحلے سے گزری ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ والدین کی عمر بڑھ رہی ہے، گھر کے معاملات بدل رہے ہیں اور وہ خود بھی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگی ہے۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے والدین کا ان پر اعتماد بھی زیادہ ہے اور توقعات بھی۔
وہ گھر کے معاملات میں مشورہ دیتی ہیں، فیصلوں میں شامل ہوتی ہیں اور خاندان کے اندرونی معاملات کو سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی ایسے رشتے کی خواہشمند نہیں جو صرف ذاتی زندگی تک محدود ہو، بلکہ ایسا تعلق چاہتی ہیں جو خاندانی سطح پر بھی متوازن ہو۔ عائشہ خان کا ماننا ہے کہ شادی کے بعد سب سے اہم چیز احترام ہوتا ہے۔ اگر احترام موجود ہو تو اختلافات خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہر انسان اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے، اس لیے شادی کے بعد کسی پر اپنی سوچ مسلط کرنا درست نہیں۔ اسی وجہ سے وہ ایسے شخص کو ترجیح دیتی ہیں جو گفتگو کے ذریعے معاملات حل کرنے پر یقین رکھتا ہو۔ ان کے والدین نے بھی ہمیشہ یہی سکھایا کہ رشتہ صرف خوشی کے دنوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی سوچ عائشہ خان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ شادی کے بعد کسی قسم کی غیر ضروری تلخی یا مقابلہ بازی پیدا ہو۔ گھر داماد کے تصور پر بات کرتے ہوئے خاندان نے کھل کر اپنی ترجیح ظاہر کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ بیٹی ان کے قریب رہے، خاص طور پر اس عمر میں جب انسان کو اپنے بچوں کی موجودگی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی اور ترتیب کے ساتھ رشتہ بھیجتا ہے اور وہ سنجیدہ، ذمہ دار اور خاندانی سوچ کا حامل ہو تو اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاندان کسی پر دباؤ ڈالنے یا شرائط مسلط کرنے کے حق میں نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر رشتہ رضامندی سے طے ہو تو ہی دیر پا ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے شادی سے پہلے ہر بات صاف صاف کی جائے گی تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ عائشہ خان کے نزدیک مالی معاملات اہم ضرور ہیں لیکن سب کچھ نہیں۔ اسی لیے شادی کا تحفہ یعنی مہنگی گاڑی ایک علامت کے طور پر رکھا گیا ہے کہ یہ خاندان رشتے کو عزت اور وقار کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے شخص کی حیثیت کو پرکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ اعتماد کا اظہار ہے۔ زندگی کے اس مرحلے پر اگر عائشہ خان یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی ہیں کہ تنہائی اور آزادی میں فرق ہوتا ہے۔ انسان آزاد ہو کر بھی تنہا ہو سکتا ہے اور کسی کے ساتھ ہو کر بھی خود مختار رہ سکتا ہے۔ وہ دوسری کیفیت کو ترجیح دیتی ہیں جہاں ساتھ ہو مگر گھٹن نہ ہو۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ شادی کے بعد زندگی رکتی نہیں بلکہ آگے بڑھتی ہے۔ نئے خواب بنتے ہیں، نئی ذمہ داریاں آتی ہیں اور انسان کو خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ اسی لیے وہ ایسے شرکن حیات کی تلاش میں ہیں جو تبدیلی کو قبول کرنے والا ہو۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ عائشہ خان کسی خاص شہرزاد یا پیشے تک خود کو محدود نہیں کر رہی۔ ان کے نزدیک اصل چیز انسان کی نیت اور سوچ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں درست ہوں تو باقی معاملات بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ خاموشی بھی کبھی کبھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ اسی لیے وہ ایسے شخص کو ترجیح دیتی ہیں جو غیر ضروری شور و غل سے دور سادہ اور متوازن زندگی گزارنے پر یقین رکھتا ہو۔ یہ رشتہ دراصل دو افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو زندگیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ عائشہ خان یہ چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد ایک ایسا ماحول ہو جہاں بات چیت، سکون اور باہمی اعتماد موجود ہو۔ یہ تمام باتیں اس رشتے کو عام رشتوں سے مختلف بناتی ہے۔ یہاں کوئی جلدی نہیں، کوئی دباؤ نہیں اور کوئی دکھاوا نہیں۔ بس ایک صاف نیت اور ایک متوازن سوچ کے ساتھ زندگی کے اگلے مرحلے میں قدم رکھنے کی خواہش ہے۔ زندگی کے اس موڑ پر اگر عائشہ خان اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ انسان جتنا بھی خود کفیل ہو جائے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دل کی سطح پر خالی جگہ کو بھرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کسی کمزوری کا اظہار نہیں بلکہ پختگی کی علامت ہے۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرتی ہیں کہ زندگی کا حسن بانٹنے میں ہے اور خوشی تب بڑھتی ہے جب کوئی اپنا ہو جس کے ساتھ بات کی جا سکے، خاموشی بھی شیئر کی جا سکے اور آنے والے کل کے بارے میں مل کر سوچا جا سکے۔ عائشہ خان کا خاندان بھی اسی سوچ کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ والدین کی خواہش یہ نہیں کہ صرف شادی ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ بیٹی ایک ایسے گھر میں جائے یا ایسا تعلق بنے جہاں عزت، سکون اور اعتماد ہو۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی عمر اب ایسی ہے جہاں فیصلے جذبات سے زیادہ سمجھداری سے کیے جاتے ہیں، اسی لیے وہ ہر پہلو کو کھلے دل سے دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ رشتہ ان لوگوں کے لیے زیادہ موزوں ہے جو زندگی میں بہت کچھ دیکھ چکے ہوں، جو جانتے ہوں کہ رشتہ صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے، برداشت کرنے اور قبول کرنے کا نام ہے۔ عائشہ خان کسی مثالی انسان کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی انسان چاہتی ہے
جس کے ساتھ زندگی آسان نہ سہی مگر متوازن ضرور ہو۔ یہ بھی واضح ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنی ذاتی شناخت کو ختم نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی سامنے والے سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ خود کو بدل ڈالے۔ ان کے نزدیک کامیاب شادی وہ ہوتی ہے جس میں دونوں اپنی اصل کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کریں۔ گھر داماد کے تصور کو ترجیح دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ جڑے رہنا اس خاندان کے لیے اہم ہے، مگر اگر کوئی شخص اپنی جگہ مضبوط سوچ کے ساتھ آگے آئے اور عملی حل پیش کرے تو اس پر بات ہو سکتی ہے۔ یہاں دروازے بند نہیں بلکہ کھلے رکھے گئے ہیں۔ عائشہ خان یہ بھی مانتی ہیں کہ مالی آسودگی زندگی کو آسان بناتی ہے، مگر رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے صرف پیسہ کافی نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ کسی پر احسان فوقیت کا احساس نہیں ڈالنا چاہتی۔ شادی کا تحفہ محض ایک علامت ہے، اصل بنیاد اعتماد اور احترام ہے۔ یہ رشتہ کسی خاص طبقے شہر معیار تک محدود نہیں رکھا گیا۔ بس یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والا شخص رشتے کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے یا نہیں، خاندان کی قدر کرتا ہے یا نہیں، اور مستقبل کے بارے میں اس کی سوچ کتنی واضح ہے۔ اگر کوئی شخص اس رشتے میں سنجیدگی رکھتا ہے، اپنی زندگی میں استحکام چاہتا ہے اور ایک باوقار تعلق کی تلاش میں ہے تو یہ رشتہ اس کے لیے موزوں ہو سکتا ہے۔ یہاں کسی قسم کی جلد بازی نہیں کی جائے گی، ہر بات سکون سے اور باہمی رضامندی سے طے کی جائے گی۔ اب اگر آپ اس رشتے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا واقعی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا مکمل تعارف ضرور لکھیں، جس میں آپ کا نام، عمر، شہر، خاندانی پس منظر اور رابطہ نمبر شامل ہو۔ فیصلہ مکمل طور پر پسند اور مطابقت کی بنیاد پر کیا جائے گا، اور جس سے بھی اتفاق ہوگا اس سے خود رابطہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور درست فیصلوں کی توفیق دے۔